تو جسٹس ڈوگر صاحب کا جو فیصلہ ہے، جو انہوں نے جج صاحبان کو کام کرنے سے اور جہانگیری صاحب کو کام کرنے سے جو روکا ہے، یہ تو ایک ایسا پریسیڈنٹ ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں خدا نہ کرے کہ پاکستان کے اوپر وہ وقت آئے کہ جب کسی ہائی کورٹ کا جج سپریم کورٹ کے جج کو کام کرنے سے روک دے. اور ہم یہ جو ٹرانسفرز اینڈ پوسٹنگز کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے، جسٹس ڈوگر صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہے ہم اس کی بھی نفی کرتے ہیں. ہم ان 5 جج صاحبان کے موقف کی حمایت کرتے ہیں. اینڈ جسٹس ڈوگر مسٹ گو بیک ٹو دی کورٹ دیٹ ہی کیم فرام، بغیر کسی لگے لپٹے الفاظ میں. اور مذمت کرتے ہیں ہم کہ جو اسلام آباد بار کے وکلا کے اوپر یہ بھی ایک انہونا واقعہ ہے کہ بار کے صدر کی جانب سے ہی وہ مدعی بن کر 50 سے 60 اسلام آباد بار کے وکلا کے اوپر FIR دی گئی. تو یہ کچھ گزارشات تھیں آپ کے سامنے رکھنی تھی، احاطہ ایک پیش کیا. جسٹس صاحب سے بھی درخواست ہے کہ وہ آپ سے چند الفاظ کہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں بیٹھ جو بھائی بیٹھ. شخصیات کے ساتھ بھی مجھے موقع ملا ہے بیٹھنے کا اور ان سے ملاقات کو مصطفیٰ صاحب کے گھر میں بڑی دفعہ ہوئی اور خیالات کا تبادلہ بھی ہوا. اور یہ تحریک جس طرح آئین کی سپریمیسی کے لیے کام کر رہی ہے، تو فائنلی میں کنونس ہوا اور اس پہ سب کا ہاتھ ہے، خاص طور پہ مصطفیٰ نواز کا کہ اس نے مجھے کہا کہ آپ فارملی اس کو جوائن کریں. تو میں اس تحریک کو جوائن کرنے کا جو خاص مقصد ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی، اس آئین کی سپریمیسی جو ایک متفقہ آئین قرارداد مقاصد کے فاؤنڈیشن پہ بنا اور جو اس کانسٹیٹیوشن کا اب انٹیگرل پارٹ ہے. اس کے اندر سیلینٹ فیچر جو بیان کیے گئے ہیں جس پہ اس ملک کی ساری اکائیاں متفق ہیں، ہر مکتبہ فکر اس میں متفق ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس آئین کے بننے کے فوراً بعد اس کے سیلینٹ فیچرز کے ساتھ اس کے خلاف کام شروع ہو گیا اور شاید اسی پارلیمنٹ میں ہو گیا جس میں اس کو بنایا تھا. اور اس میں ٹاپ آف دی لسٹ جو ہمیشہ سے اس آئین کو سیبوٹاج کیا جاتا ہے یا اس آئین کو سبورٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس میں جو سیلینٹ فیچر ہے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو ہر آنے والے ڈکٹیٹر نے پامال کیا اور کسی نے اس کو ہیلڈ ان ابینس کیا، کسی نے اس کو سسپینڈ کیا. اور اس کا ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ PCO کا اوتھ لیا جائے اور وہ قانون کے آئین کے تابع نہ رہیں اور وہ اس کے تابع ہو جائیں اس ڈکٹیٹر کا جو پروونشل آرڈر ہے. اس دفعہ جو کام ہوا ہے ہائیبرڈ رجیم کے نام پہ اور 26th امینڈمنٹ کو انہوں نے پاس کیا ہے. اور میں بڑی کیا کہتے ہیں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کا حصہ وہ پولیٹیکل پارٹیز بنی ہیں جس میں بھٹو صاحب اس کے فریمر تھے. اور بھٹو صاحب نے اپنی آخری تقریر میں جو کہ موجود ہے کتابوں میں، جب یہ آئین پاس ہوا تو انہوں نے جس چیز پہ سب سے زیادہ زور دیا وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے امپیچمنٹ آف ججز کو ایگزیکٹو کے ہاتھ میں نہیں دیا جس طرح ہمارے ہمسایہ ملک میں اس کی ججز کی امپیچمنٹ پارلیمنٹ میں ہوتی ہے. تو اس سیلینٹ فیچر کے ساتھ جو 26ویں آئینی ترمیم نے کیا
وہ آپ سب کے سامنے ہے. اس پہ اگر بحث کرنی ہو تو ایک لاب محدود وقت چاہیے. لیکن اس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد چیزیں کہیں رک نہیں رہی. ایک تو ججز کی ایویلویشن، اپوائنٹمنٹ اور یہاں تک کہ بینچ بنانے میں ایگزیکٹو ووٹنگ کرتی ہے، اور آئرونیکلی جو جج صاحب اس میں خود ایک بینچ کا حصہ ہوتے ہیں، وہی ووٹ ڈال کے اپنے آپ کو وہ بینچ کا حصہ بن جاتے ہیں، اور جس میں ڈومینیٹ ایگزیکٹو کر رہی ہے. تو اس کے بعد یہ جو آپ کے سامنے جس طرح کے ڈسیشنز آ رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو آخری ڈسیشن ہے جج صاحب کو کام کرنے سے روکنے کا، یہ ایسا پریسیڈنٹ ہے کہ اگر اس کو ریورس نہ کیا گیا، اس کو فوراً نہ روکا گیا، تو کوئی بھی جج اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹلی اور سیکیورلی کام کرنے کے قابل نہیں رہے گا. اور اگر جوڈیشری کسی ملک کی ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں رہتا. میں ابھی حالیہ دنوں میں بیرونی دورے پہ گیا اور ایک دو ممالک میں دیکھا، وہ ممالک میں جہاں پہ جمہوریت نہیں ہے، لیکن وہاں کے واقعات اور سسٹم کو جب قریب سے دیکھا تو ایک چیز وہاں پہ نظر آتی ہے، اس کا نام ہے رول آف لا. ہمارے ملک میں بدقسمتی سے رول آف لا نہیں ہے. یہ ایک ایلیٹ کیپچر ہے اس ملک پہ، جن کے لیے قانون اور ہیں اور ایک عام آدمی کے لیے اور ہیں، اور ہمارے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں ان کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، جس کے اگینسٹ میرے خیال میں پارلیمنٹ کے پاس بھی اختیار نہیں کہ وہ لیجسلیٹ کر سکے. تو ان حالات میں میں عدالت میں تو جو جنگ کر رہا ہوں، میں اب بطور لائر میں نے پٹیشن بھی فائل کی ہیں 26ویں آئینی ترمیم کا بھی حصہ، لیکن ان کو جوائن کرنے کا ایک اور مقصد ہے. وہ مقصد ہے کہ عدالت میں جا کے ہم موجودہ آئین کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، وکیل کے لیے قانون یہ شک اس طرح پڑھی جانی چاہیے اور اس شک کا یہ مطلب نکلتا ہے. لیکن جب آپ اس طرح کی تحریک کا حصہ بنتے ہیں تو ہم اس سے براڈر لیول پہ بات کر سکتے ہیں. ہم پوری قوم کو، اس قوم کی یوتھ کو انگیج کر کے ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن کیا تھا. یہ ایک آئیڈیالوجی پہ ملک بنا ہوا ہے، یہ کسی حادثے کا شکار ملک نہیں ہے. اور وہ آئیڈیالوجی جو ہے قرارداد مقاصد میں اس کو انکوڈ کر دیا گیا، اس کو لکھ دیا گیا، جس کی بیس پہ ہم نے ایک کانسٹیٹیوشن بنایا. تو اگر اس ملک کو آگے لے کے چلا جا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف کانسٹیٹیوشن کو ریسٹور کر کے اس کی اوریجنل فارم میں، اور اس میں جو سیلینٹ فیچر ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، اس کو پروٹیکٹ کر کے کیا جا سکتا ہے. اور یہ کام پہلے سے ہی اس فورم پہ ہو رہا تھا، اور میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں ان کا حصہ بن کے اس کام کو آگے بڑھا سکوں. تھینک یو ویری مچ. سر یہ بتائیے گا کہ کون سی چیز تھی کہ جس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ علامہ اقبال کی شاعری کا سہارا لے کر جہاں پر انصاف دینا چاہیے انصاف کی کرسی سے اتر کر آپ آج اس تحریک کا حصہ بنے؟ دیکھیں، میں ایک بات بڑا کھل کے کہتا ہوں، میں زیادہ کیونکہ میں کسی آفس کا طلبگار نہیں. میں نے ایک انٹرویو میں پہلے بھی کہا تھا، کسی نے تو اس کو ریپیٹ کیا کہ ہم اس ملک میں سچ نہیں بولتے. کچھ لوگ اس لیے سچ نہیں بولتے کہ وہ کچھ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے وہ عہدہ چھیننا ہے، اور باقی لوگ اس لیے سچ نہیں بولتے کہ وہ اس عہدے کے امیدوار ہیں. اگر وہ سچ بولیں گے تو ان کو وہ نہیں ملے گا. میں نے اس چیز کو 10 سال میں درج رہا ہوں، اس سسٹم کا حصہ رہا ہوں، اور شکر ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے رہا ہوں جہاں پہ کچھ کانسٹیٹیوشن کی پروٹیکشن تھی. مجھے اپنے عہدے کا کوئی خوف نہیں تھا، میں نے ججمنٹیں اپنے ضمیر کے مطابق لکھی، لیکن میں جس ماحول میں تھا اور جس ماحول میں جس طرح انجینئرنگ کی جاتی تھی ججمنٹس کے ساتھ اور بینچز کے ساتھ، اور وہی محکومانہ ذہن رکھ کے آپ کسی نہ کسی کو موبلائز کر رہے ہوتے تھے، کسی نہ کسی کو پیغام پہنچا رہے ہوتے تھے، یا کسی پولیٹیکل پارٹی کو کسی وجہ سے خوش کر رہے ہوتے تھے. اس ماحول کو دیکھ کے جب
آپ کے پبلک انٹرسٹ کے ایشوز پہ 2-3 میں نے ججمنٹس لکھی جن کو ٹرن ڈاؤن کر دیا اور انہوں نے ٹرن ڈاؤن کیا جن کے ساتھ میں روز بیٹھتا تھا. تو مجھے لگا کہ شاید مجھے مزید یہاں پہ نہیں بیٹھنا چاہیے. اور جو مصطفیٰ نے بھی ذکر کیا اقبال کی شاعری کا, تو اقبال کی شاعری کا جو جسم ہے نا وہ مرد مومن جس کو کہتا ہے اور شاعری کہتا ہے, اس کو کہتا ہے کہ جس کو جو آزاد منش ہو, جس کے خیالات حالات اور وقت اور مسئلے کے ساتھ بدلتے نہ ہوں, کم از کم اصولوں. تو میں نے اصولوں کے بہت لوگوں کو مسلط پسندی سے اپنے ایسے فیصلے لیتے دیکھا ہے کہ جن کو آج ہم رکے ہیں. یہ سٹارٹ تو ہوا جسٹس منیر سے, انہوں نے ایک مسلط پسندی کا فیصلہ دیا, اس کو ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کو انووک کیا, اور ختم ہوا آ کے ہمارے جو آخری فائز عیسیٰ صاحب. کہ فائز عیسیٰ صاحب نے جو نظر آتا ہے, یہ میری رائے نہیں ہے, سب کی ہے, انہوں نے جو اینڈ پہ انجینئرنگ کی, اس انجینئرنگ کی وجہ سے آپ نے یہ راستہ سارا کھول دیا 26ویں آئینی ترمیم کا, اور جس کو آج ہم گزر رہے ہیں. تو آپ جب تک آپ اپنے ذہن میں اپنی آئیڈیالوجی میں آزاد نہیں ہوتے تب تک آپ کوئی گول سیٹ نہیں لے سکتے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی جو اکائیاں ہیں, جو مختلف یونٹس ہیں, مختلف صوبے ہیں, ان کو اگر کوئی چیزیں ڈالا فیڈریشن کو باقی رکھ سکتی ہے تو پاکستان آئین. البتہ وہ آئین جو 73 میں بنایا گیا تھا, وہ آئین جس پہ عاملوں نے کیا اسے کہ ترامیم نہیں کی اور اس گروہ کو نہیں بگاڑا. 26ویں ترمیم والا آئین نہیں, اس نے عدلیہ کے استقلال کو ختم کر دیا ہے. پہلے بھی بات کر چکے ہیں, اس وقت جو ریاست کے ستون ہوتے ہیں وہ ڈھہ چکے ہیں, پارلیمنٹ ڈھہ چکی ہے, PTC ڈھہ چکی ہے, مقدمہ عدلیہ اور اسی طرح سے مجریہ بھی غلام ہے, اور پاکستان تقریباً مقبوضہ کشمیر کی طرح کا پاکستان بن گیا. یہاں کوئی کسی سے پوچھتا نہیں ہے, فیصلے ہوتے ہیں پارلیمنٹ کو پتہ نہیں ہوتا, اور اوپر سارا کچھ ہوتا ہے. اور ہمارے حکمران جو ہیں یہ تو کیا اسے کہتے ہیں کہ براسی والا رول پلے کر رہے ہیں کہ ماشاء اللہ زبردست تالیاں بجا رہے ہیں, بہت اچھا ہو رہا ہے, بادشاہ سلامت نے بڑا اچھا کر دیا ہے. بھائی آپ جس کرسی پر بیٹھے آپ کو وہ کام کرنے چاہیے تھے. آپ ڈیلیور نہیں کر رہے ہو, کچھ نہیں کر رہے ہو, اور آپ بالکل ایسے ہوتے آپ نواب بنے ہوئے ہو, یا کسی مجھے پتہ نہیں شاید 10 اچھا نہ ہو کسی کا وال کے نواز جیسے ہوتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. ایسے حکومتیں نہیں ہوتی ہیں, حکمران ایسے نہیں ہوتے. اتنے گرے ہوئے حکمران ہم نے نہیں دیکھے گئے, اتنے چھوٹے اور حقیر حکمران ہم نے نہیں دیکھے جو آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے میں برابر کے شریک ہوں, جو رول آف لا کو ختم کرنے میں برابر کے شریک ہوں. یعنی باقاعدہ رول آف لا کو کیا کہتے ہیں تباہ و برباد کرنا, ختم کرنا, حملہ کرنا, اس کو حملہ ور ہے. اور پھر پاکستان فنڈامنٹل رائٹس ہیں, لوگوں کی آزادی ہے, ان کی ناموس ہے, ان کی چار دیواری کا تقدس, ہر چیز کو رگڑا لگایا ہوا ہے. اس لیے یہ پاکستان ایک سندر بچے کو چلے گا جب اس نے رول آف لا کو اسکول میں سی ہوگی. ابھی دیکھیں, ابھی تیرا میں واقعہ ہوا, ایک بمباری ہوئی اور بے گناہ بچے اور لوگ مارے گئے. وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بے گناہوں کو مارا گیا. اس کے اوپر کوئی بول رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, ان مظلوموں کی بھی آواز بند رہے ہیں. آپ کا بھی گلا جیسے مصطفیٰ بھائی نے کہا گلا ٹیکا کے ذریعے گونٹ دیا گیا, اور افسوس ہے کہ آپ کے بازوؤں میں سیاہ پٹیاں نہیں ہیں. آپ کیوں احتجاج نہیں کرتے ہو؟ سیاہ پٹی بننے سے بھی آپ کا نقصان ہو جائے گا. کم از کم سمبولک اعتراض تو کرتے رہو. اس چیز کو قبول نہ کرو, ڈائجسٹ نہ کرو اس ظلم کو اور جاتی کو. ظلم کے خلاف جتنا ممکن ہے آپ بولیں گے, وائلہ اگر نہیں بولیں گے تو ایک دن آئے گا کہ سب کے گلے کٹ جائیں گے, زبانیں کٹ جائیں گی, اندھے ہو جائیں گے. جیسے ہم ایسے ہو جائیں گے جیسے کان میں سیدھا ڈال دیا گیا, کانوں میں سیدھا ڈال دیا گیا, گونگے ہو جائیں گے.
بولنا نہ چھوڑیں, اعتراض ختم نہ کریں. آپ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم مذمت کرتے ہیں اس عمل کی جس میں یہ بے گناہ مارے گئے, یہ اپنے وطن کے بیٹے مارے گئے, اپنے ملک میں, اپنے گھر میں, اپنے شہر میں مارے گئے. اور اسی طرح سے باقی جو چھوٹے کہ رول آف لا نہیں ہے, کوئی جواب دہی نہیں ہے, کیونکہ پوچھنے والا بھی نہیں ہے کیوں کیا آپ نے, یہ جواب طلبی بھی نہیں ہے اور جواب دہی بھی نہیں ہے. اس لیے ہم ایک ایسے پاکستان میں رہ رہے ہیں جس میں سیاہ رات نے لاقانونیت کی سیاہ رات چھائی ہوئی ہے, اور 26ویں آئینی ترمیم کا جو تعفن ہے, ہر بازمین پاکستان سے محبت کرنے والا, آئین اور قانون سے محبت کرنے والا اس کی سڑان کو, اس کے مشام محسوس کرتے ہیں. اور جو اقتدار کی لاش پر اس مردے کے جو مردہ لاش کے جو مردہ خور ہیں وہ تو عادی ہو چکے ہیں اس تعفن کو کھانے کو اور نکلنے کے. اس ملک کو بدلنا پڑے گا, ہمیں چینج کرنا پڑے گا ہمیں, اگر ہم, اور انشاءاللہ کر لیں گے. ایسا نہیں ہے, ہم کبھی نہیں ہاریں گے, ہم کبھی چپ نہیں رہیں گے, اور ظالم کبھی نہیں جیت سکتا. ایک شرط ہے کہ مظلوم میدان میں ثابت قدم رہیں, اترے, اور انشاءاللہ ہم یہ میدان کبھی نہیں چھوڑیں گے. کہ آپ کی اس شمولیت سے یہ تحریک جو ہے مزید مضبوط ہے. میں صرف 2-3 منٹ بات کروں گا. سب سے پہلے تو ہمارا 27 کو جلسہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ پشاور میں, اور پشاور میں یہ تاریخی جلسہ ہوگا. یہ جلسہ عمران خان کے آرڈر پہ منعقد ہو رہا ہے. اس کے لیے کل پشاور میں گئے تھے, تیاریاں مکمل ہے. میں یہاں سے اپنے تمام پاکستانی قوم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں, اور اس ملک میں عمران خان جو جنگ لڑ رہا ہے وہ جنگ اس کی ذات کی نہیں ہے. اگر اس کی ذات کی جنگ ہوتی تو وہ ابھی رہا ہوتا. اور جو 3 چیزیں ہیں اس کے اوپر جو ہے نا اس کو کمپرومائز کرنا ہے, وہ باہر آ جائے. نواز شریف آپ نے دیکھا کہ جھوٹ کی بنیاد پہ انہوں نے ڈاکومنٹیشن بنائی اور اپنے آپ کو جھوٹا بیمار بنا کے ملک سے فرار ہوا, اور پھر بعد میں ابھی اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے, سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے. اور اس طرح جو عمران خان کی کافی آفت ہے, اس کا بنیادی اس وقت جو مطالبہ ہے کہ ملک اس ہائبرڈ نظام کی تحقیق ہے. ملک میں قانون و آئین کو میں سے کنسٹیٹیوشن ہوگا. تمام اداروں کی جو جورسڈکشن ہے وہ اپنے جورسڈکشن میں. تو عمران خان اس وقت پاکستانی قوم کی جنگ لڑ رہا ہے, اور میں اپنی قوم سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ جنگ میں شریک ہونا ہے, اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہم ایک غیرت مند قوم ہیں. ہم ایک باعزت شہری کی حیثیت سے برابر کی تعلق چاہتے ہیں, برابر کی رسپیکٹ چاہتے ہیں, اور اس ملک میں یہ پاکستانی عوام کا حق ہے کہ وہ اپنے پارلیمنٹ کو منتخب کرے. کسی بند کمروں میں کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا فیصلے کرے. جو الیکشن اگر اس طرح ہو رہے ہیں تو پھر الیکشن کی تو اہمیت ہی ختم ہو گئی. کون سا الیکشن؟ تو ایک تو یہ کہ ہم پاکستان کے اندر صحیح معنوں صحیح جمہوریت چاہتے ہیں. شیم ڈیموکریسی اس وقت جو اس ملک میں چل رہی ہے اس کے خلاف جاری ہوتے ہیں. ایک جعلی پارلیمنٹ جو کہ غیر منتخب لوگ جو عوام کے منتخب نہیں ہے, ووٹ چوری کیا ہے, یہاں بیٹھے ہیں, اس کو شرم نہیں آتی, وہ قانون سازی کر رہے ہیں, وہ فیصلے کر رہے ہیں, وہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. تو اس کی ہم ان کا مقابلہ کریں گے, اور صحیح معنوں میں پاکستانی عوام کا منتخب پارلیمنٹ کی ہے. میں چونکہ ایک اور بات جو جس سے تعلق ہے, علامہ صاحب نے بات بتائی ہے کہ جزیرہ میں واقعہ ہوا ہے. میں صرف حکمرانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ اسٹیٹ ماں کی جیسی, کیا ایک ماں اپنے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے جس طرح بچے, خواتین, اور صرف 3 اس میں جو ہے نا مرد ہیں, باقی سارے خواتین اور بچے وہ شہید ہو رہے ہیں. اس میں گناہ کیا تھا؟
آخر وہ اس ملک کی شہری نہیں ہے؟ اور اگر ابھی تک کچھ ہوا ہے اور وفاقی حکومت کوئی رسپانس بھی نہیں دے رہا، کوئی اپنا ردعمل بھی نہیں دے رہا، کوئی ایکشن بھی نہیں دے رہا. ہم نے تو کل یہ مطالبہ کیا کہ اس معاملے کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور جو ذمہ دار ہے اس کے خلاف FIR اور قانون کے مطابق عمل کرا. کس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی شہریوں کے خلاف گولیاں چلائے یا بمباری کرے اور اپنی شہریوں کے ساتھ کس سلوک کرے. یہ تو آپ خود ملک کو توڑنے کی طرف جا رہے ہیں. نفرتیں بڑھ رہی ہیں بجائے سے کہ آپ جو ہے نا کوئی عقل کی بات کرے، کوئی سمجھ کی بات کرے. خواجہ صاحب کہتا ہے کہ افغانستان ہمارا دشمن ملک ہے. پھر وہ دوسرا جو ہے نا خوشامد کی وزیر وہ بھی جو ہے نا ان کو بات بھی کہتا ہے کہ ہمارا دشمن ملک پروگرام میں کیا یہ ایک ڈپلومیٹک لینگویج ہے؟ کیا کوئی یہ کوئی جو ڈپلومیٹک نرمز ہوتے ہیں، ڈپلومیٹک طریقہ کار ہوتا ہے؟ آپ نے تو خوشامد میں اور چمچگیری میں تو آپ نے سارے حدود کراس کر دیے. اگر آپ کی بالکل ہم مانتے آپ کی ایشوز ہیں، اس کے لیے ڈپلومیٹک چینل استعمال کریں. اپنے دوست ممالک کو بیچ میں بٹھائیں، UN کو بیچ میں بٹھائیں، صبر اور استقامت سے حالات کا مقابلہ کریں. اور ہمارے پاس جس علاقے میں جس صوبے سے ہم تعلق رکھ رہے ہیں 40 سال سے ہم جنگ زدہ ہے اور جنگ کی وجہ سے ہم رول رہے ہیں. ہماری اکانومی تباہ برباد ہو گئی، ہمارے نوجوان مایوسی کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو اس وقت کلچر ہے یہ افغان وار کی جو ہے نا ہمارے ساتھ تحفہ ہے. یہ جو اس وقت اسمگلنگ کی آپ کہہ رہے ہیں یہ افغان وار کی تحفے ہیں. اور جو وار ٹیرر کی وجہ سے جو ہمارا صوبہ جو نئے ایک پناما بن گیا کہ خودکش ہو رہے ہیں، یہ مطلب اس سے پہلے کوئی نہیں تصور نہیں کرتا. آپ نے تو ہماری سوسائٹی کو تباہ برباد کر دیا. ہمیں آپ یقینی کا حق بھی نہیں دے رہے. اور ساتھ کہتے ہیں جو ہمارا تھوڑا بہت سروائیول دے کر افغانستان کے ساتھ ہمارا کاروبار ہوتا تھا وہ آپ نے بند کر دیا. چاہیے کہ آپ اگر جو ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، اس ملک میں ترقی چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے تمام صوبوں کو اس کی احساس مغلوب ختم کرنی ہوگی. وہ کیا ہے ووٹ کو عزت دو، یہ ووٹ کو عزت ہے. میں صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کیا آپ کا جو ووٹ کا اس وقت آپ کی بات جو ہے نا غلط تھی، ابھی آپ غلط کر رہے ہیں. آپ نے تک کمپین چلایا کہ ووٹ کو عزت دو. اس وقت جو ووٹ کی بےعزتی ہو رہی ہے، تبدیل ہو رہا ہے، بدترین تبدیل ہو رہی ہے. اس لیے ایک تو خواجہ صاحب کی اس بیان کی مذمت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف جتنی کیسز ہیں اس کو میرٹ کے مطابق جو انصاف کیا جائے. ہم عمران خان کی انصاف چاہتے ہیں، میرٹ چاہتے ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر اس ملک کو چلنا ہے تو عدلیہ کو ادا کرنا ہوگا. ہم اس ملک کے تمام اداروں جمہوری افغانستان تمام اداروں کے ان لوگوں سے اپیل کرتے ہیں جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں کہ اس کا واحد راستہ یہ ہے 20 تاریخ کو بیان کرتے ہیں، آئین کو اصلی شکل میں بحال کیا جائے اور ہر ادارہ آئین کے دفاع میں اس میں فرینڈ رہے. پاکستان میں تمام برائیوں سے نکل جائے گا. میں تھوڑا سا ان سے آپ کی بات کروں گا. میں تو پاکستانی عوام سے میں اعتراض بھی نہیں ہوں. ہمارے ملک میں بے ایمانی کے خلاف، جھوٹ کے خلاف، دھوکے کے خلاف ان پاکستان میں بالکل سب چیز سب ایوریتھنگ از فار سیل. نہ میرج ہے، نہ عزت ہے، نہ فلانا ہے، نہ حقوق ہے. 4 گریڈ سے لے کے اور 19 گریڈ تک تمام مارکیٹ میں پڑیں گی. زمین جو آدمی زمین بیچتا ہے، جو آدمی اپنا من بیچتا ہے، جو اپنی ایمانداری بیچتا ہے، اس کو وفادار پاکستانی سمجھا جائے. یہ جو نظام شہباز کمپنی نے بنایا ہے اس میں پاکستان کی ہماری تمام جمہوری محنت پہ پانی پھیر دیا. 10 سال نواز شریف صاحب کبھی کہاں تھے، بے نظیر بھری کبھی پیرس میں، کبھی لندن میں. دکھ ہوتا ہے. بے نظیر جس طرح کی بچوں کی بیٹی ہے، بچوں اس کو بنانے والا ہے. بے نظیر اس وقت جمہوریت کی چیمپئن تھی.
اس کی پارٹی اس گناہ میں شریک ہے۔ نواز شریف جو بھی تھا جہاں سے وہ نکلا تھا، آخر وہ یہ سمجھ گیا کہ یہاں جاسوسی اداروں اور افواج کا سیاست میں مداخلت بربادی کا راستہ، وہ پاکستان کا ایک بڑا اسٹیٹمنٹ بنا، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، غریب کو بگا کے غریب پہنچ گیا، لندن پہنچ گیا، بے نظیر کے بچے یہاں اس بدبخت بے ایمان کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ، یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ نہ ہم کسی کو گالی دیں گے، نہ ہم کسی کو گولی ماریں گے، نہ ہم کسی کو ڈنڈا ماریں گے۔ لیکن ایک بات میں پاکستان کی تمام عوام سے کہتا ہوں کہ بنگلہ دیش نے اپنی وقت پوری کر دیا، اس کے بعد سری لنکا نے اپنا کام کر دیا، ابھی نیپال نے کر دیا، اب ہماری باری ہے، اور ہماری باری اس لیے بہتر ہوگی، وہ ہوگی ضرور، بالکل شہباز بھائی سن لو، عوام کی طاقت سے ہم آپ کی حکومت کو بالکل فارغ کریں گے، عوام حکمران ہوں گے ادھر، وہ ہم کریں گے، وہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں، ہم گالیاں دیں گے آپ کو، میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کروں گا، ہم گلگت سے لے کر کوئٹہ، بلوچستان، سندھ کے شہروں تک ایسے عوامی کرفیو لگائیں گے کہ آپ وہاں سے گزر نہیں سکیں گے، ہم تمام عوام سے کہیں ایک دن ہم مقرر کریں گے، ابھی انہوں نے جو رونا ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچے 2 سال، اور پھر اس پہ یہ ظلم، نمک پاشی زخموں پہ، یہ جی کوئی ہوا ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں سے دھماکہ بنا، اس دور میں بم بن، کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ تیرا میں جو کچھ ہوا ہے، جو ان کے مطالبات ہیں، تاریخ کے تحفظ آئین پاکستان ان کی مکمل حمایت کرتی ہے، ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ کونے میں ہماری تاریخوں کا کچھ نہیں بنے گا، ہم نے مل بیٹھ کے سارے خیبر پختونخوا میں، سارے سندھ میں، سارے بلوچستان میں، پنجاب میں تھوڑی سی بادشاہ ہوئی ہے، وہاں ہم نے متفقہ طور پہ ایک دن مقرر کرنا ہوگا، اور اس دن ہم نے اپنے اضلاع میں لاکھوں کی تعداد میں نکلنا ہوگا، اور ہمارا صرف ایک مطالبہ ہوگا کہ آئین کی بالادستی، جمہوری پاکستان کی تشکیل لاؤ، اور اس ہائبرڈ نظام کے پور تعاون میں مرد آباد زندہ باد، مہربانی کریں، ایک صاف جمہوری انقلاب کے لیے کمر بستہ ہو جائے، جن میں نسبہ یو وکیلوں، ابھی بات کے انتخابات آ رہے ہیں، وکیل نہیں، یہ اجد صاحب بیٹے ہیں، یہ صاحب وکیل، ہماری اپیل ہوگی ان تمام وکیلوں سے جو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، جو آئین پہ یقین رکھتے ہیں، جو پاکستان جمہوری پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو اور ساری جمہوری خارجی اور داخلی پالیسیاں وہاں سے اٹھ پڑے، اپنی الیکشن میں لاہور میں، کوئٹہ میں، پشاور میں، بلوچستان میں، آزاد کشمیر میں ہمارے وکیلوں کا کینڈیڈیٹ سے واضح طور پر یہ مطالبہ ہونا چاہیے۔ جی آپ سپریم کورٹ بار کے صدر بننا چاہتے ہیں، بسم اللہ، واٹ یور اوپینین آف دس ڈکلریشن؟ کیا تم کنڈیم کرتے ہو، یہ وعدہ کرتے ہو کہ اس کے ہمارے ساتھ ہوگے؟ تمہاری بیسک ہیومن رائٹس کا خیال کیا ہو رہا ہے؟ تمہاری